میں کہا جی 503 روپے تنخواہ لگی ہے میری. انہوں نے کہا اگر ساتھ 200-250 روپے اور مل جائے کرے تو پھر کیسا ہے. پھر میری توجہ اس طرف گئی کہ پیسے ملتے ہیں یہاں سے, پیسے بھی ملیں گے. تو مجھے اسکرپٹ انہوں نے دے دیا کہ یہ گھر لے جاؤ. اور میں اگلے دن جب اس کو پرفارم کیا تو پوری کی پوری کاسٹ نے کلیپنگ کی اور مجھے انہوں نے کہا بھائی تم تو بڑے منع آرٹسٹ ہو, بڑا زبردست پرفارم کیا آپ نے. جب فین ہوئے تھے جب تو آپ کو پتا ہے کہ آٹوگراف ہوتے تھے, جب تو یہ سیلفیز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی, تو آٹوگرافس ہوتے تھے تو لوگ آٹوگرافس لیتے تھے. اور ایک لڑکا جو مجھے سب سے پہلے ملا وہ بعد میں ایک بڑا اچھا اینکر بھی بنا, بٹی کے نام سے بڑا مشہور ہوا. اس کے سر پہ کیپ تھی, اس نے اپنی کیپ کے اوپر میرے سے آٹوگراف لیے, ہر قسم کے رول کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سید فاروق قیسی صاحب کے ساتھ, انکل سرگم جو ہمارے ہوتے تھے اللہ بخشے, تو ان کے ساتھ میں تقریباً 22 سال کام کیا جی. اور اس 22 سال میں تقریباً سبھی کریکٹر کر لیے. ترخان کا بھی کر لیا, ڈاکٹر کر لیا, مریض کر لیا, مکینک کر لیا, جو اسکٹ ہوتے تھے نا تو اس میں سب کریکٹر کر لیتے تھے. کبھی کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے سے آپ انٹرویو میں پوچھا نہیں کہ تمہاری کیا حسرت ہے, کیا کام کرنا چاہو گے, تو وہ کہتے ہیں جی میں دل کرتا ہے میں اندھے کا رول کروں, تو مجھے اندھے کی پرفارمنس کرنے کا موقع ملے. کئی گھروں میں تو خصوصاً میرے گھر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلی ویژن بالکل بند ہو کے رہ گیا ہے, کیونکہ اب جو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ موبائل کے ذریعے اپنے ڈرامے, یا جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ اس کو ڈرامہ دیکھتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ان کو ایڈس نہیں دیکھنے پڑتے, اور ڈائریکٹ جو 50 منٹ کا ڈرامہ ہے وہ آدمی 35 منٹ میں دیکھ کے فارغ کر دیتا ہے. میں جب ٹک ٹاک دیکھتا ہوں تو میں بہت بعض اوقات حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. ایسی ایکٹنگ تو بعض اوقات ہم نے ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹک ٹاکر ہیں آج کے لوگوں کے, وہ محنت ضرور کر رہے ہیں اور ان کو معاوضے بھی مل رہے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے آرٹسٹوں سے زیادہ اچھے ہیں آج کل کے ٹک ٹاکر. ستا ستا کے ہمیں اشک بار کرتی ہے, تمہاری یاد بہت بے قرار کرتی ہے, ستا ستا کہ ہمیں. ارے واہ کیا بات. السلام علیکم ایوری ون, ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. شوبز کے ستاروں سے ہم آپ کی ملاقات اکثر اوقات کرواتے رہتے ہیں. جہاں ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم باقی موضوعات پہ بات کرتے ہیں, وہاں ہم کہیں نہ کہیں اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو شوبز کے ستاروں کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے, اور آپ کو یہ بھی جاننے کا موقع ملے کہ کس طریقے سے ان کی جو اسٹرگل ہے یا جو ان کا سفر ہے وہ گزرتا آ رہا ہے, اور جو ہمیں ہنستے مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں اسکرین کے اوپر, وہ پیچھے کتنی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں آج ہم. اور آج جو شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ وہ گزشتہ تقریباً 5 دہائیوں سے اسکرین کا حصہ بنے رہے ہیں. اور مجھے بھی یاد ہے کہ جو بچپن میں جو ڈراماز دیکھتی تھی ان میں اکثر اوقات ان کے رولز ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے, بلکہ ہمارا بچپن جو ہے وہ ان کو دیکھتے دیکھتے ہی جو ہے وہ گزرا ہے. اور آج ہم بڑے ہو گئے ہیں تو آج بھی وہ شخصیات جب ٹی وی پہ نظر آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے گھر کا حصہ ہے, ہماری ان کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ جو آپ ٹی وی پہ جن شخصیات کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیونگ روم کا حصہ تو بن ہی جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی فیملی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. اور جب آپ اتنے عرصہ دراز سے کسی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ فیملی وائز ہی رکھتی ہے. ایکٹر ہیں انجم حبیبی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہے؟ جی آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ٹی ایس آر والوں کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے مدعو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو چاہنے والے ہیں وہ آج مجھے ڈائریکٹ اس چینل کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. روایتی سوال ہے کہ سفر کیسے شروع ہوا, کس طریقے سے ایکٹنگ میں آئے, یا انڈسٹری میں کس طریقے سے قدم رکھا؟ دیکھیں جی, فنکار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بیچ والی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسا ہی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں فنکار ہوں, لیکن میں ایک فنکار کے گھر میں پیدا ضرور ہوا تھا. میرے والد صاحب کا تعلق بھی ریڈیو سے تھا, اور رشید حبیبی ان کا نام تھا, اور عرف عام میں لوگ ان کو ایز اے قائم دین یاد رکھتے ہیں, کیونکہ ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک بہت مشہور و معروف پروگرام ہوتا تھا سونی دھرتی, آج کل بھی ہو رہا ہے, تو وہ اس کے پروڈیوسر بھی تھے اور ایز اے قائم دین گیسٹ بھی اس میں بولتے تھے, پرفارم کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر میں پیدا ضرور ہوا, لیکن مجھے اس کا ادراک نہیں تھا کہ میں فنکار ہوں. لیکن اسکول کے زمانے میں بچپن میں بھی جب ٹیچروں نے تلاوت کروانی شروع کی یا نعت پڑھوانی شروع کی,
تو اس دور میں وہ کام مجھ سے لیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر جو کالج میں گئے تو وہاں پہ بھی دوستوں میں بیٹھ کے جو گروپ بنتا ہے دوستوں کا, اس میں بیٹھ کے گانے گانا, فلموں کے ڈائلاگ بول کے سنانا, تو یہ ایک وہ چیز تھی. لیکن یہ کبھی تحت شعور میں بھی نہیں تھا کہ میں ایز اے آرٹسٹ کام کروں گا یا بنوں گا آرٹسٹ. یہی تھا کہ چلیں جی کوئی بینکر بن جاؤں گا یا کسی کا دفتر میں کلرک یا آفیسر لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو اسی طرح رجحان تھا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق ریڈیو پاکستان سے تھا, تو ہم جب بچپن میں یہاں راولپنڈی میں ہوا کرتے تھے اس وقت, تو ایک ہمارے والد صاحب کے دوست سے یعقوب لالی صاحب, تو ان کو ملنے کا اشتیاق جب ہوا جب مجھے یہاں اسلام آباد میں جاب ملی اسٹیٹ بینک میں 76 میں, تو میں کہ میں وہ ان کو مل کے آؤں جن کے گھر میں ایز اے چائلڈ ہم جاتے تھے چھوٹے, اور ان کی مسز جو ہے وہ ہمارے سویٹروں کو فولڈ کر کے اس میں مونگ پھلیاں اور ریوڑیاں ڈالتی تھیں اور ہم انجوائے کیا کرتے تھے. تو وہ گھر وہ چیزیں مجھے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو میں یہاں سے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا بالکل آ جاؤ, میں ادھر ہوتا ہوں پنڈی تراڑ کھل میں ریڈیو پہ. تو میں اگلے دن چلا گیا. تو جب گیا ہوں تو وہاں کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی, وہ ان کا ایک ڈرامہ لائیو ہوتا تھا تماشا کہیں جسے, صحیح. تو وہ کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی. تو مجھ سے انہوں نے حال چال پوچھا, میرے والدین کا پوچھا. اس کے بعد انہوں نے سڈنلی ایک اسکرپٹ میرے آگے پھینک دیا. میں کہا جی نہیں چاچا جی, میں تو گھبرا گیا. میں کہا نہیں اتنے لوگوں کے سامنے میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں یہ تم نے کرنا ہے, تمہاری آواز میں نے ٹیلی فون پہ چیک کر لی تھی, تو وہ تم نے کرنا ہے. تو وہ میں بڑا گھبرایا ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا اچھا کتنی تنخواہ لگی تھی اسٹیٹ بینک؟ میں کہا جی 503 روپے تنخواہ لگی ہے میری. تو ماشاء اللہ میں 150 روپے گھر بھی بھیجنا اور کھاتا پیتا بھی ہوں اور موج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اگر ساتھ 200-250 روپے اور مل جائے کرے تو پھر کیسا ہے. پھر میری توجہ اس طرف گئی کہ پیسے ملتے ہیں یہاں سے, پیسے بھی ملیں گے. تو وہ میں نے اس کو ڈرامے کو پڑھا اس کو, اور وہ میں نے پرفارم کرنا تھا اگلے دن لائیو. تو وہ مجھے اسکرپٹ انہوں نے دے دیا کہ یہ گھر لے جاؤ, اور میں اگلے دن جب اس کو پرفارم کیا تو پوری کی پوری کاسٹ نے کلیپنگ کی, اور مجھے انہوں نے کہا بھائی تم تو بڑے بنائے آرٹسٹ ہو, بڑے زبردست پرفارم کیا آپ نے. تو پھر ساتھ ہی راولپنڈی اسٹیشن لگتا تھا, پھر آپ وہاں پر خبر پہنچ گئی کہ ایک اچھا آرٹسٹ آیا ہے. تو پھر راولپنڈی والوں نے بھی لینا شروع کر دیا, پھر اسلام آباد اسٹیشن پہ بھی جانا شروع کر دیا. تو یہ سلسلہ تقریباً 10 سال رہا. 10 سال کے دوران پھر جو آرٹ کونسل میں اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے, دوست یار جب اکٹھے ملتے تھے تو ہم اسٹیج پہ بھی چلے جاتے تھے, پھر وہاں ڈرامے بھی کرنے شروع کر دیے, اسٹیج پلیز شروع ہو گئے. اور وہاں سے پھر ہماری ایک آرٹسٹ ہوتی تھیں, اللہ نے غریق رحمت کرے, نگہت حسن صاحبہ. تو انہوں نے وہاں ٹی وی میں جب ڈرامے ہمارے یہاں شروع ہوئے نئے اسٹیشن سے 88 میں, تو کچے پکے رنگ میں ایک ڈرامے میں مجھے چانس ملا کام کرنے کا, اور مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ بتاتے ہوئے کہ اس میں ہمارے ساتھ روئی بانو ایک لیجنڈ فنکارہ تھے, اور جو پھر کام سلسلہ شروع ہو گیا. جی صحیح. اچھا انجم صاحب, آپ نے کام کیا, ریڈیو میں کام کیا, اس کے بعد آپ نے تھیٹر پہ یا اسٹیج پہ کام کیا, اس کے بعد آپ نے ٹی وی پہ کام کیا, بلکہ بڑی بڑی فلمز میں بھی آپ نے کام کیا. یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی مختلف ہیں. ریڈیو پہ صرف آواز کے تھرو آپ نے ایکسپریشنز دینے, تھیٹر جو ہے وہ لائیو پرفارمنس سے لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے, مطلب کوتاہی کی بالکل کوئی چانس نہیں ہوتا. ٹی وی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے اس میں, کیونکہ ری ٹیکس اور یہ چیزیں بھی آتی ہیں. فلم پھر اس سے زیادہ بڑی اسکرین ہے. تو چاروں چیزوں میں کیا فرق محسوس ہوا, اور سب سے زیادہ آپ نے کس فیز کو انجوائے کیا؟ میرا خیال سب سے زیادہ کیا بھی میں نے ریڈیو, اور آج بھی 47 ایئر ہو گئے مجھے ریڈیو کرتے ہوئے, آج بھی میں ریڈیو کرتا ہوں. اور ہمارا ایک فیچر چل رہا ہے جس کی قسطیں ہو گئی ہیں 387, مسلسل 2015 سے چل رہا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. تو ریڈیو میں سمجھتا ہوں میرا اوڑھنا بچھونا ہے, اور آواز کے تاثر سے جو چیز ہم بیان کر سکتے ہیں وہ ایک انتہائی مشکل ہے, لیکن ہم اسے انجوائے کرتے ہیں, اور اس کو جب اسکرپٹ پڑھ کے اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. باقی ٹی وی میں لوگ جان پہچان زیادہ ہوتی ہے, اگلے دن ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں او جا رہے فیم ملتا ہے, اس طرح ہوتا تھا. باقی اسٹیج پہ جو ہے نا وہ بھول تو جاتا ہے آدمی, لیکن جو سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بھول گیا یا کیا کوئی بھول گیا, کوئی ساتھ دوسرا مہارت ہوتی ہے دے دیتا ہے, تو وہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح فلم میں ذرا زیادہ بڑا ویژن ہے اس کا, اس میں بڑے بڑے انسٹرومنٹ اور بڑی بڑی چیزیں, لائٹس بڑی, اور بڑے بڑے ڈائریکٹر بھی, اور ہر چیز کا اپنا اپنا مزہ ہے. ہر چیز کا اپنا مزہ ہے. اچھا آواز بڑی بھاری بھرکم ہے آپ کی, ریڈیو آپ کرتے رہے, لیکن جب ٹی وی پہ آئے اور ٹی وی ڈراماز سے آپ نے شروعات کی, پہلی بار جب کوئی فین ملا ہو, آیا ہو آپ سے ملنے کے لیے, وہ کیا فیلنگ تھی؟ جب فین ہوئے تھے, جب تو آپ کو پتا ہے کہ آٹوگراف ہوتے تھے, جب تو یہ سیلفیز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی, یہ کانسیپٹ, تو آٹوگرافس ہوتے تھے, تو لوگ آٹوگرافس لیتے تھے. اور ایک
लड़का जो मुझे सबसे पहले मिला वो बाद में एक बड़ा अच्छा एंकर भी बना, भट्टी के नाम से बड़ा मशहूर हुआ। उसके सर पे कैप थी, उसने अपनी कैप के ऊपर मेरे से ऑटोग्राफ लिए। और वो मुझे जब मिला पिछले दिनों, काफ़ी देर की बात है, फिर भी 2-3 साल हो गए, तो उसने कहा जी सर वो कैप मैंने अभी भी संभाल के रखी हुई है। तो वो मोहब्बत जो पहले भी लोग मिलते थे और वो मैं समझता हूँ आज भी वो मोहब्बत मौजूद है, मिलती है। और जब कभी कहीं चले जाएं, कोई बैंक में या किसी वीज़े वाली जगह पे चले जाएं, किसी एम्बेसी में, तो हम लोगों को लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, लोग खुद ही निकाल के अंदर ले जाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और हमारा काम भी हो लोगों जाता की है। मोहब्बत है आपके साथ और उसी तर्ज में जो है वो आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। अच्छा अंजुम साहब, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, डिफरेंट जगहों पे आप काम करते हैं, टीवी में काम किया, रेडियो में काम किया, फिल्म में काम किया, थिएटर में काम किया, कोई ऐसा रोल जो बिल्कुल आपके दिल को भा गया और आपको लगा हो कि हाँ ये मेरी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और उसके साथ वो एक मेमोरी जुड़ जाती है, वो कौन सा रोल था? और कोई ऐसा रोल जब किया हो तो फिर बाद में रिग्रेट हुआ हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था मुझे, ये शायद अगर मैं ना करता तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर था? मुझे जो अपना किया हुआ परफॉर्म किया हुआ जो रोल है ना जी, वो एक सीरियल इस्लामाबाद सेंटर से हुआ था, इस्तराब, इस तरह सैयद शाकिर साहब ने किया था। और उसमें एक बड़े मलिक का रोल था। अभी तो ये मुझे छोटी हैं लेकिन उस मलिक की इससे भी बड़ी थी। और हम में उस वक्त जवानी भी थी, ये बात है 94-95 की। अच्छा। तो वो बड़े मलिक का वाइट मूछे और पगड़ी बड़ी सी, और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, अपाहज है, और साथ वो उसका ये भी स्टाइल है सारा, और काम उसके सारे इंतहाई बुरे, उसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो। तो एक वो विलन था पूरा, बड़े मलिक का रोल। और मेरे साथ जो मेरा बेटा था वो सोहेल साहब थे, सोहेल खन्ना, तो उन्होंने भी परफॉर्म किया था छोटे मलिक का रोल। तो वो जो कैरेक्टर था वो मैं समझता हूँ, एक तो मैंने बहुत दिल लगा के किया, उसमें परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस का मौका था, उसमें काफ़ी मुझे मिले और वो मैंने बड़े दिलजमी से किया। और आज भी वो यूट्यूब पे मिलता है, अगर मेरे चाहने वाले देख सकें तो यकीनन देखें। वो इस्तराब पाकिस्तान टेलीविज़न का सीरियल था, वो मैंने किया। और जो अब हाल में जो पॉपुलर जो हुआ ज़्यादा, जो वायरल हुआ है, वो है अहद वफ़ा। अहद वफ़ा में आपका रोल, अहद वफ़ा में हाल है, वो भी सीरियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सीरियल था। लोगों ने 25 लाख एक किस्त में लोगों ने देखी है वो वाली किस्त, काफ़ी व्यूअरशिप थी उसकी। तो उसमें जो लाल हुसैन का कैरेक्टर था, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा देखा गया। और बाकी हर किस्म के रोल किए। उसकी वजह यह है कि मैं सईद फारूक कैसे साहब के साथ, अंकल सरगम जो हमारे होते थे अल्लाह बख्शे, तो उनके साथ मैं तकरीबन 22 साल काम किया जी। और उस 22 साल में तकरीबन सभी करैक्टर कर लिए, तरखान का भी कर लिया, डॉक्टर कर लिया, मरीज कर लिया, मकैनिक कर लिया, जो स्किट होते थे ना, तो उसमें सब करैक्टर कर लेते थे। कोई ऐसी विश कि ये कैरेक्टर अब मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपने विलन का कैरेक्टर भी किया, सॉफ्ट कैरेक्टर्स भी किया, डिफरेंट चीज़ें की हैं, तो कोई ऐसी विश हो या कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लगता हो कि हाँ ये मुझे परफॉर्म करना चाहिए? कभी किसी लड़की से या किसी लड़के से आप इंटरव्यू में पूछा नहीं कि तुम्हारी क्या हसरत है, क्या काम करना चाहोगे, तो वो कहते हैं जी मैं दिल करता है मैं अंधे का रोल करूँ, तो मुझे अंधे की परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ मैंने वो भी कर लिया हुआ। सही। ये एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक फिल्म थी शाफी, उसमें एक अंधे का रोल था जो अपने नाबीनापन को ख़त्म करने के लिए हज़रत ईसा की तलाश में निकलता है। उसका बेटा साथ होता है, उसको कोड होता है, तो वो भी साथ होता है, वो लेके चलता है। तो वो एक स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वो करैक्टर भी कर लिया हुआ है। अब किसी किस्म का कोई करैक्टर करने की हसरत नहीं है। सही। अच्छा अंजुम साहब, कभी कोई ऐसा कैरेक्टर किया हो जिसमें ज़ाहिर नेगेटिव रोल्स भी आपने किए हैं, पब्लिक में गए और वहाँ भी किसी खातून ने पकड़ लिया हो कि आपने उस ड्रामे में बड़ा जुल्म किया था, या इस तरह को कोई इनकाउंटर हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे मुख्तलिफ साथियों के साथ ऐसा हुआ। मेरा ख्याल है कोई ऐसा मैंने कोई ज़ालिम किस्म का करैक्टर नहीं किया हुआ। बस वो इस तरह में जो था उस था, लेकिन उसकी एक रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया हुआ, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं उसका मिला। अच्छा, क्या फ़र्क है अब के ड्रामाज में और पहले ड्रामाज में? आपने डेफिनेटली बड़ी अजीम हस्तियों के साथ काम किया, कबीर खान साहब के साथ भी आपने काम किया, उनका एक्सपीरियंस भी मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें, क्योंकि उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और अब वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि क्या उनके साथ, अभी जो उनका लास्ट ड्रामा था उसमें भी आपने उनके साथ काम किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप जो ड्रामाज में चेंज आया आप उसको किस तरह से देखते हैं? चेंज तो बहुत आ गया जी। पहले तो इवन रेडियो का जब हम ड्रामा करते थे, एक दिन स्क्रिप्ट के लिए बुलाते थे कि आके स्क्रिप्ट ले जाएं, लेकिन उस दिन भी रीडिंग होती थी। फिर अगले दिन बुलाते थे कि आए इसकी रिहर्सल करते हैं। फिर रिहर्सल होती थी, फिर तीसरे दिन जाके कहीं उसकी रिकॉर्डिंग होती थी।
اور اسی طرح ٹی وی میں بھی جب ہم لوگ گیسٹ ہاؤس کیا کرتے تھے تو باقاعدہ اس کے اسکرپٹ آتا تھا, اس کی ریہرسل ہوتی تھی, ریہرسل کے بعد پھر ہم کیمرے کے سامنے جاتے تھے. لیکن اس کو اگر ڈیزالو کر کے اب دیکھیں تو اب یہ پوزیشن ہے کہ آپ کو صرف ڈیٹ دے دیتے ہیں جی 25 تاریخ کو آپ کی ریکارڈنگ ہے اور لوکیشن آپ کو بھیج دیں گے, وہاں آ جائیں, اور وہ لوکیشن والی جگہ پہ اسکرپٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ پرفارم کر رہے ہیں آپ. تو وہ بہت فرق پڑ گیا. پہلے بہت زیادہ محنت ہوتی تھی, ہر کریکٹر کو سوچ سمجھ کے کیا جاتا تھا. اسکرپٹ پڑھنے سے ایک تو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے, اور پھر دوسرا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کاسٹیوم کون کون سے میں نے استعمال کرنے ہیں, غریب کا ہے, کسان کا ہے, کس کا کریکٹر ہے, تو اس کے مطابق آدمی اپنے ڈریسز تیار کرتا ہے, لے کے جاتا ہے. تو میرا خیال یہ فرق پڑ گیا ہے کہ پہلے ریہرسل ہوتی تھیں اور اسکرپٹ کو بھی بڑی جانچ پرکھ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. اس کے بعد اب تو ہر کوئی, کیونکہ 100 چینل ہیں, سب کا پیٹ بھرنا بہت مشکل کام ہے, تو سب اسکرپٹ چل رہے ہوتے ہیں, برے بھی اچھے بھی. تو آج کل تو یہ صورتحال ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کبھی خان صاحب اللہ ان کو گریح رحمت کرے, جی بالکل, ان کے ساتھ ان کا آخری سیریل تھا میری شہزادی, بہت نفیس پایا ان کو. ان سے پہلے بھی ایک دفعہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ, لیکن اس میں ان کے ساتھ جو تھا نا زیادہ کام تھا میرا. میں ان کا ایک شرفو کا کریکٹر کرتا تھا, ان کے ایک پرانا ملازم ہوتا ہے ان کا, تو ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھتے رہتے تھے. جب میک اپ وغیرہ میں بیٹھے ہوتے تھے, بہت قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر میں اپنے والد صاحب کا بھی ذکر کرتا تھا ان سے, تو وہ بھی یاد دلاتے تھے کہ ہاں وہ ریڈیو میں ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہم نے ریڈیو ڈرامے کیے ہوئے ہیں. تو بہت نفیس پایا. اور اچھا یہ کہ محض اتفاق نہیں ہے کہ لوگ, میں بھی اپنے تحت و شعور میں ایک تو کبھی خان صاحب کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تک سین ختم نہ ہو جائے آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. لوگ جب کہ اپنا سین کر کے نکل جاتے ہیں کہ یار لینے کرا دینا, لیکن نہیں, جب تک سین پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کٹ نہیں کر دیتا کہ بس جی فنش اگلا ہوگا, جب تک میں سیٹ سے نہیں اٹھتا. یہ خاصیت کبھی خان صاحب میں بھی تھی. اسی طرح معین اختر صاحب میرے بڑے انسپائر تھا میں ان کے ساتھ, کیونکہ کلیاں فاروق ایسا کرتے تھے تو اسکٹس میں کیا کرتا اس میں, تو اسکٹس میں ظاہر ہے وہ گیٹ اپ کرتے تھے, معین اختر صاحب بھی آوازیں بدل کے بولتے تھے, تو میں بھی وہی کوشش کرتا تھا ان سے سیکھ کے. جب میرے جو ساتھی تھے, بابر نیازی تھے, نسیم قریشی صاحب تھے, یا ناصر اقبال تھے, وہ مجھے منع کرتے تھے, کہتے یہ کیا یار تم گیٹ اپ کر لیتے ہو, بال بنا لیتے ہو, ڈاڑیاں لگا دیتے ہو, کیا کرتے رہتے ہو, اس طرح لوگ پہچانتے نہیں ٹی وی پہ, تو یہ نہ کیا کرو, سیدھا سیدھا ہو, لوگ تمہیں دیکھتے تو صحیح کام اس کا. تو میں وہ نہیں کرتا تھا, میں اپنے استادوں کو فالو کرتا تھا, جن میں کبھی خان صاحب بھی تھے, جیسے معین اختر صاحب بھی تھے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ آج میں ہوں اور وہ نہیں ہے. سیکھنے کی کوشش کی آپ نے, ہر انسان سے سیکھنے کی کوشش کی. اچھا, آپ نے بیچ میں ایک ذکر یہ کیا کہ اب جو ڈراماز ہیں, پہلے ہم جو ڈراماز تھے اس کے لیے آپ بڑی پریکٹس کیا کرتے تھے. پہلے ایک دن ریہرسل ہوئی, پھر دوسرے دن ہوئی, اسکرپٹ ملا, اس کو دیکھا, پھر جانچا, پھر پڑھتا کہ کیا کس طریقے سے اس کو پرفارم کرنا ہے, اور فائنل جو پرفارمنس ہوتی تھی وہ بڑی ڈیلیڈ ہوتی تھی. آج کل جو ہے وہ آپ کو 2 دن پہلے مل جاتا ہے, یا 10 دن پہلے اسکرپٹ مل جائے گا, اور صرف یہ بتا دیا جائے گا کہ اس تاریخ کو اس وقت پہ کہ آپ نے اسٹوڈیو میں یا سیٹ پہ موجود ٹھیک ہے. کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کوالٹی اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اب لوگ زیادہ شارپ ہو گئے اس لیے ہمیں کم وقت لینا پڑ رہا ہے, یا بس ہم نا آج کل وہ دوڑ میں لگے ہوئے جلدی کرنے کی کوشش؟ شارپ بھی ٹھیک ہے ہوئے ہیں, اس کی وجہ ایجوکیشن ہے کہ ابھی جو لوگ نئی پود آئی ہے اس میں زیادہ تر لڑکے لڑکیاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں سارے. اسی طرح جو ڈی او پیز وغیرہ ہیں جو کیمروں پہ ہیں, یا لائٹس مین ہوتے ہیں, یہ بھی پڑھے لکھے ماشاءاللہ آئے ہیں کافی. تو اس حوالے سے تو فرق پڑ گیا ہوا ہے. جو تجربہ کہتا ہے نا, آرٹسٹ جو پرانے آرٹسٹ ہیں وہ محنت بہت کر کے آتے تھے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کی پی ٹی وی کا کوئی ڈرامہ پرانا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آج کل کا ڈرامہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب بازار بند ہو جایا کرتے تھے, جب لوگ دیکھا کرتے تھے, تو پرانا ہی ہے. نو ڈاؤٹ انڈیا کی گلیاں بند ہو جایا کرتی تھیں, انٹرنیشنلی ساری مارکیٹس بند ہو جایا کرتی تھی, اس لیے کیونکہ پاکستان کا ڈرامہ 8 بجے لگنا تھا تو ساری دکانیں, سارے بازار سب بند ہو جاتے, اور پاکستان میں بھی یہی حال ہوتا تھا. جی بالکل. اور آج کا نکھار جو ہے نا وہ ایجوکیشن سے ہے, اور میں آج کل کے دوستوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر آنا ہے اس فیلڈ میں تو ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئیں. ٹھیک. اچھا انجم صاحب, کیا لگتا ہے کہ ڈراماز کی کوالٹی بہت زیادہ خراب اس لیے ہوتی جا رہی کیونکہ کوانٹٹی بڑھ گئی ہے؟ اب میں اگر پہلے دیکھتی تھی تو ایک پی ٹی وی تھا,
پی ٹی وی کے اوپر ایک ہی ڈرامہ لگتا تھا جو 8 بجے لگنا تھا, تبھی محنت ہوتی تھی. ہاں, اور سب لوگ اس 8 بجے کے ڈرامے کے لیے انتظار کرتے ہوتے تھے کہ یہ لگے گا تو ہم دیکھیں گے, باقی پورا دن مختلف نشریات لگتی تھی. اب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس چینلز کی بھی بڑی ورائٹی ہے, پھر 7 بجے سے 11-12 بجے تک مختلف ڈرامے لگ رہے ہیں جو کہ آدھے گھنٹے کے, 1 گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا ڈرامہ لگ رہا ہے اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ملٹیپل آپشنز آ گئی, اس لیے وہ کوالٹی اس طرح سے نہیں رہی اور پاپولیرٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جی یقیناً فرق پڑ گیا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کئی گھروں میں تو خصوصاً میرے گھر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلی ویژن بالکل بند ہو کر رہ گیا ہے, کیونکہ اب جو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ موبائل کے ذریعے اپنے ڈرامے, یا جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ اس کو ڈرامہ دیکھتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ان کو ایڈس نہیں دیکھنے پڑتے, اور ڈائریکٹ جو 50 منٹ کا ڈرامہ ہے وہ آدمی 35 منٹ میں دیکھ کے فارغ کر دیتا ہے. تو یہ فرق تو پڑا. تو ٹی وی بھی تقریباً بند ہو گئے, بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی. خواتین زیادہ تر گھر میں اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں. تو فرق تو پڑا جی, کوانٹٹی اور کوالٹی کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ مختلف ہوئی. اچھا, تب کے ایکٹرز میں اور آج کے ایکٹرز میں کیا فرق ہے؟ آج کل اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ٹک ٹاک پہ جس کے فالوورز زیادہ ہیں وہ ایکٹنگ میں آ جاتا ہے, یا جس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, یا جس کے انسٹاگرام پہ فالوورز زیادہ ہیں وہ بھی ایکٹنگ میں آ رہے ہیں. اور جو بڑے ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں وہ تھوڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ یہ جو نئی آنے والی جنریشن ہے یہ اس طرح سے کمپیٹیٹیو نہیں ہے, یا اس طرح سے ان میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو ہمارے زمانے کے لوگوں میں ہوتی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ کرتے ہوں گے جی, لیکن میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں جب بھی ٹک ٹاک دیکھتا ہوں, میں خود بھی ٹک ٹاک پہ ہوں, میرے بھی تقریباً 22,000 پلس ہیں فالوورز ہیں. تو میں جب ٹک ٹاک دیکھتا ہوں تو میں بہت بعض اوقات حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. ایسی ایکٹنگ تو بعض اوقات ہم نے ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹک ٹاکر ہیں آج کے لوگوں کے, وہ محنت ضرور کر رہے ہیں اور ان کو معاوضے بھی مل رہے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے آرٹسٹوں سے زیادہ اچھے ہیں آج کل کے ٹک ٹاکرز پہ. انجم صاحب, اس زمانے میں ایکٹنگ اور آج کے زمانے میں ایکٹنگ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس زمانے میں بڑا مشکل تھا, کیونکہ جب آپ گھروں میں کہتے تھے کہ ہم ایکٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے پہلے کوئی اور کام کر لو ساتھ, پھر ایکٹنگ کو دیکھ لینا, ٹھیک ہے. آج کل ہے تو بڑے شوق سے لوگ, اچھا آج کل جب کوئی کہتا ہے کہ میں ایکٹنگ میں جا رہا ہوں تو لوگ بڑے مطلب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں ایکٹنگ میں جا رہے ہو, اسکرین پہ نظر آؤ گے, تم ٹی وی پہ نظر آؤ گے, تو بڑی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے. آپ نے کیا مشکلات دیکھی اس دور میں؟ مشکلات بس آنے کی حد تک تھا جی, آنے کی حد تک کہ کوئی ہمیں کوئی ٹی وی اسٹیشن کے اندر لے جائے. وہ ہم باہر سے دیکھا کرتے تھے, ٹی وی اسٹیشن کے کوئی جانے والا مل جائے جو ٹی وی اسٹیشن کے اندر لے جائے کہ آئے جی کام کریں. تو اتنی حد تک تو مشکلات تھیں, لیکن اس کے بعد جب کام ملنا شروع ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہوگی کہ یہ چودھری کا رول ہے, یہ ابھی بھی کرے گا آ کے, تو پھر مجھے بک کرتے تھے. یا فلان رول جو ہے نا یہ انجم ابھی بھی کر سکتا ہے, تو اس لیے پھر چل سو چل کام چلتا رہا. تو باقی تضاد تو ہے جس چیز کا کہ ایک آدمی جب اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہے اور وہ ہم سے ملاتا ہے کہ یہ دیکھ بیٹا کتنے بڑے ایکٹر ہیں, کیا کہنے, کیا اچھے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ تصویر تو بنانا چاہتی ہے وہ لڑکی یا بچی جو بھی ہے, لیکن وہ اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہتی. وہ اس وقت اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے کہ لوگ آنا تو نہیں چاہتے خود, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمارا تعلق کوئی شریف کرانے سے, تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی شرافت سے بھرا پڑا ہے جی ہمارا فیلڈ جو ہے, آدمی خود اچھا ہونا چاہیے. اور وہ تصویر بنانا تو پسند کرتی تھیں لیکن کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ تھوڑا سا تضاد ہے. آج کل وہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں, اس کے اپوزٹ ہوگی. اچھا, فلم انڈسٹری کو ہم دیکھتے ہیں, پاکستان کی فلمیں وہ تھی جو انٹرنیشنلی ان کی اسکریننگ ہوتی تھی اور باہر کے ممالک میں جو ہے وہ پاکستانی فلمیں لگتی تھیں. اب وہ دور آ گیا کہ ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہو گئے, سب کچھ بہترین ہو گیا, ٹیکنالوجی بہتر ہوگی, ایکٹرز کی بھی بھرمار ہے ہمارے پاس, ایک سے ایک ایکٹرز بڑھ گئے ہیں, لیکن فلم انڈسٹری پاکستان کی بڑی ڈاؤن فال کی طرف نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں بھی دراصل پہلے جو فلمیں آتی تھیں جی ہمارے پرانے بلیک اینڈ وائٹ دور کی, وہ بہت خوبصورت بھی اور محنت بھی اس پہ بہت ہوتی تھی, اچھے ڈائریکٹر تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں جب کوئی کسی کی شادی ہوتی تھی تو باقاعدہ گھر والے ٹکٹ لے کے دیتے تھے دلہا دلہن کو کہ جاؤ یہ فلم دیکھ کے آؤ. یعنی کہ ان کو موقع فراہم کرتے تھے کہ جائیں فلم دیکھیں, بیٹھیں تھوڑا سا انجوائے کریں. لیکن اس کے بعد جو دور آیا فلم کا جس میں گجر برادری آ گئی اور جس میں بازار حسن آ گیا سارا, تو اس وجہ سے وہ سارے جو شرفا تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب وہ سب ریڈی بان یا رکشا ڈرائیور یا ٹیکسی ڈرائیور یا ریڈی والے اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے فلمیں بننی شروع ہو گئی. اس میں پھر خون خرابہ بھی, پھر گنڈاسا بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی بھی زیادتی جو ہے وہ یقیناً ڈاؤن فال ہوتا ہے, اور وہ اس طرح آہستہ آہستہ یہ فلم جو ہے نا وہ ڈراپ ہوتی چلی گئی. جب یہ خون خرابہ اور بہت ساری عجیب صورتحال آ گئی,
کہ لوگ پھر اس سے ظاہر پسند نہیں کرتے معیار تھے. وہ تو یہ دیکھیں نا کتنا تضاد ہے. پہلے گھر والے خود ٹکٹ لے کے دیتے تھے, جاؤ ٹکٹ فلم دیکھ کے آؤ بیٹا, اور اب پھر اس کے بعد خود بھی لوگ نہیں جانتے آتے اب دیکھ فلمیں دیکھنا. اب سنیماز بند بھی ہونا شروع ہو, کیا اس کی پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں اس لیے ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں ہے؟ ہاں جی ظاہر ہے, بالکل اسی طرح اسی طرح کی صورت ہے. ٹھیک. اچھا, ڈرامہ اسکرپٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا چیز اس میں خاص آپ کو لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ڈرامہ کا اسکرپٹ چوز کرتے ہیں, یا آپ کو کریکٹر کو دیکھتے ہیں یا کاسٹ کو دیکھتے ہیں, یا کچھ ایکٹرز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا اچھا بجٹ مل رہا ہے, کیا چیز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک ڈرامہ کو چوز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسکرپٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے جی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کسی بھی سیریل کی کسی بھی ڈرامے کی کامیابی نمبر 1 اسکرپٹ, نمبر 2 اسکرپٹ, نمبر 3 اسکرپٹ ہی ہوتا ہے, پھر جا کے کہیں کاسٹ اور ڈائریکٹر کی بارے آتی ہے. تو اسکرپٹ اچھا ہونا چاہیے, اور اگر جب آپ کو کریکٹر پسند آ جاتا ہے تو پھر کیونکہ ہم نے ریڈیو بہت کیا ہوا ہے تو ہمارے لوگوں کو عادت ہے کہ ہم اسکرپٹ کے اوپر اپنی لائنیں لگاتے ہیں, اس جملے کو دبا کے بولنا ہے, اس پہ پاز دے کے بولنا ہے, اس کو کسی سے انداز کرنا ہے. تو وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ایز اے ٹیلی ویژن پہ کہ اس کی اسکرپٹنگ کو پڑھنا, ڈائلاگ کو. اس لیے کہتا ہوں کہ ریڈیو میں جب ہم ڈرامہ کرتے ہیں تو اسی لیے ہمیں اس میں لطف آتا ہے کہ ہم نے اس کو پازز سے لگائے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم ڈرامہ کرتے ہیں. ٹھیک. پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی کے ساتھ آپ نے بڑا عرصہ کام کیا ہے, وہ تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کس طریقے سے, اور اب تو پاکستان اکیڈمی بھی بن چکی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی بھی ہے جس میں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے, جس میں سینئر آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں. کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, اور پی ٹی وی کا سفر جو تھا وہ کیسا گزرا؟ پاکستان ٹیلی ویژن کی اکیڈمی میں آرٹسٹوں کی نہیں ہوتی, ٹھیک, آرٹسٹوں کی تربیت نہیں ہوتی, ٹھیک, ان میں ان کے اپنے عملے کی تربیت ہوتی ہے, جن میں ڈائریکٹر صاحبان ہو گئے یا کیمرہ مین ہو گئے یا جو بھی اس میں سارے ہوتے ہیں ان کی. تو آرٹسٹوں کی تو ہے ہی نہیں جی یہاں پہ اکیڈمی کسی قسم کی. کچھ نہ کچھ لوگ کبھی کوشش کرتے ہیں پی این سی اے میں یا آرٹ کونسل میں کچھ دن کلاسیں چلتی ہیں, لیکن وہ نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ ہم جیسے سینئر آرٹسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات چیت کے وہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اکیڈمیز کا دور نہیں ہے, تو حالانکہ اکیڈمیز ہونی چاہیے بالکل, لیکن بات وہی آگے کہ فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تو آپ فنکار ہیں تو اس کو تراشا خراشا جا سکتا ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ آرٹسٹ ہیں ہی نہیں تو آپ کو جتنا مغز رگڑ لیں آپ آرٹسٹ نہیں بن سکتے. بالکل ایسی. پی ٹی وی کے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو پی ٹی وی کے ساتھ ڈراماز کیے وہ کیسے تھے, اور کوئی یادگار لمحہ ہو تو وہ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ. پی ٹی وی کے ساتھ بہت ڈرامے کیے جی, بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. بہت اچھا تھا. جب تو ایک ہی چینل ہوتا تھا تو جلدی پاپولر ہو جاتے تھے, رات کو ڈرامہ چلتا تھا, صبح لوگ دیکھنا شروع کر دیتے تھے, رات تو ڈرامے میں تھا. لیکن اب کیونکہ 100 چینل آ گئے ہوئے اور سب اچھا برا چل رہا ہوتا ہے, تو ٹی وی میں ایک دور اچھا تھا. لیکن اس کے بعد جیسے سارے ہی جتنے بھی ہمارے کیا کہنا چاہیے ادارے خراب ہوئے, اس میں پاکستان ٹیلی ویژن بھی اس کی لپیٹ میں آیا, اور بہت ساری سیاسی بھرتیاں ہو گئیں. جن لوگوں کو کام نہیں بھی آتا تھا جو بھی وہ بھی آ گئے اس میں, کہ یہ جی کیمرہ مین ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کیمرہ نہیں پکڑا ہوگا, یہ جی لائٹ مین ہے جس نے کبھی لائٹ بھی دیکھی ہوگی کہ لائٹ ہوتی کیا ہے, یہ کیبل مین ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کیبل کیا ہوتی ہے. لیکن کیونکہ سیاسی بھرتیاں تھیں, اب وہ سیاسی بھرتیاں اس قدر زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی تنخواہیں دیں یا آرٹسٹوں کے لیے ڈرامہ بجٹ دیں. تو اب اس وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کافی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں پیچھے چلا گیا ہوا ہے, گو کہ وہ مدر اسٹیشن ہے تمام چینلز کا. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت سارے کردار ایسے ہیں جن سے آج بھی ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے, اور کہیں اور اگر بیٹھے تو شاید وہ چیزیں ہم نہ سیکھ سکیں جو پاکستان ٹیلی ویژن سے سیکھی جا سکتی ہیں. سر لاسٹلی اپنی یوتھ کے لیے ایک میسج, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اگر کوئی شعر آپ ہمیں سنا دیں, اور اس کے اوپر پھر ہم کلوزنگ بھی کرنا چاہیں گے. شعر ویسے مجھے تو یاد نہیں رہتے, لیکن ایک شعر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے, پتہ نہیں کیوں رہتا ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ضرور. کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. ارے واہ کیا بات, ایسا ہی ہے. شاعری سنتے ہیں تو امیجنیشن کہیں نہ کہیں سب چلی اپنے جاتی اپنے ہے. خیالوں میں کھو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اس کے ساتھ مجھے یاد آ گیا کہ بالکل شروع میں آپ نے کہا کہ آپ گانا بھی گایا کرتے تھے, تو ایک گانا بھی ہم سننا چاہیں گے, 2 مصرے ہو جائیں, 3 مصرے ہو جائیں کسی گانے. آپ دیکھیں نا کارڈ جو گلے کا نا وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوا ہے. ایک دور تھا جب کالج کے زمانے میں, تو اب وہ آواز نہیں نکلتی. تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ بھی گنگنا دیں. ستا ستا کے ہمیں اشک بار کرتی ہے, تمہاری یاد بہت
بے قرار کرتی ہے ستا ستا کہ ہمیں. ارے واہ کیا بات سر، تھینک یو سو مچ. لاسٹلی ہمارے تمام ینگسٹرز کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے ایک میسج. بس میسج میں ویسے بیچ میں دے گیا، لیکن پھر بھی کہوں گا کہ ضرور آئیں اس طرف، لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آئیں. آپ کو اس فیلڈ میں آ کر بہت مزہ آئے گا. جب آپ کو ایجوکیشن نہیں ہوگی نا تو آپ تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آئے گا. کوشش کریں کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اور پھر اس فیلڈ میں آئیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے سر. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور بڑی اندرونی باتیں جو ہے وہ آپ نے ہمیں بتائی، بلکہ وہ باتیں بتائیں جو کہ واقعی ایک آرٹسٹ کی زندگی کی جاننے کی ضرورت تھی ہمیں. سر ونس اگین بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹی ایس آر کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں، بلکہ ٹی ایس آر کا حصہ آپ اس طرح سے بنیں گے کہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر فیڈ بیک دیں گے کہ ٹی ایس آر میں کس کو شامل کرنا چاہیے، آگے گیسٹ لائن میں ہمارے پاس کون کون ہونا چاہیے. ضرور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر. ٹی ایس آر کے ساتھ جڑے رہیے. مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.